آپ بہترین مدرس اور لاجواب خطیب و ادیب بھی ہیں۔ یہ تمام گن آپ کے اپنے ہیں یا باپ دادا کی طرف سے وراثت میں ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ قیمتی وقت نکال کر ملاقات اور ادارے کے وزٹ کے لیے تشریف لائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے والد گرامی اور دادا محترم دونوں زمیندار تھے اور عالم یا حافظ نہیں تھے۔ ان کی دعائیں میرے ساتھ ضرور تھی، دین سے محبت اور دلچسپی تھی۔ تبلیغی جماعت سے میرے والد محترم اور دادا محترم کا تعلق تھا، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہی اللہ نے فضل فرمایا، باقی وہ زمیندار تھے اور پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ آٹا، چینی، دالیں، ہر چیز بہت مہنگی ہے، یہ تمام اخراجات آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں مدارس کا نظام اللہ کے فضل سے چلتا ہے، ٹھیک، اور ہمارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے مدرسہ میں سینکڑوں طلباء قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور گجرانوالہ کے بڑے مدارس میں ہمارا مدرسہ بحمد اللہ تعالی 3 وقت طلباء کو تازہ کھانا دیتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طلباء کھانا کھائے بغیر سوئے ہوں۔ بر وقت ملتا ہے، اچھا اور معیاری کھانا ملتا ہے، اور اللہ کے فضل سے، دوستوں کی محبت سے، تعاون سے یہ اللہ انتظام کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کل عصری تعلیم کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، آپ اس کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں یا اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں؟ عصری تعلیم ہماری دنیاوی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، البتہ ہمارے ہاں ترجیح دینی تعلیم کو ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک عصری تعلیم کی ضرورت کو تسلیم کرنا ہے، اسے تسلیم کر کے ہم نے اپنے ادارہ دارالعلوم فاروقیہ میں میٹرک کا سلسلہ بھی باضابطہ شروع کیا ہے۔ باقاعدہ کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے، میٹرک کی تعلیم دی جاتی ہے، ہر سال وافر مقدار میں بچے میٹرک ہمارے مدرسہ سے کرتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ ٹیچر ہیں، اساتذہ ہیں، تو یہ سلسلہ ہمارے ہاں ہے، اس کی ضرورت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اتنی مصروف زندگی میں فیملی کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ اسے کیسے مینیج کرتے ہیں؟ فیملی کو جتنا وقت چاہیے اتنا نکال لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے، میری بیوی خود ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد گرامی حضرت مولانا قاری گلزار احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے بڑے علماء اور اکابرین میں سے تھے۔ بالکل، دینی ماحول میں رہی، اور قاری صاحب کی مصروفیات بھی کم نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی والدہ کو ایک مصروف شخصیت کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھا، تو یہ ان کی تربیت میں شامل ہے، اس حوالہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی دینی کاموں میں مصروف رہتی ہے، اگر میں پڑھاتا ہوں تو وہ بھی پڑھاتی ہے، اور میں اسفار پہ چلا جاتا ہوں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 بچے مجھ سے عطا کیے ہیں، تو وہ ان کی دیکھ بھال میں، تعلیم اور تربیت میں مصروف رہتی ہے۔ پھر
میرے ساتھ دینی کاموں میں اس کا بہت بڑا تعاون شامل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک عالم دین کی اور ایک خطیب کی مصروفیات، مشاغل اور مجبوریوں کو سمجھتی ہے، اس لیے کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اکثر علماء ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کی یا مستقبل میں کوئی ارادہ ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے پچھلے سوال میں ہے۔ پچھلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ بیوی کو وقت دے پاتے ہیں یا نہیں دے ٹھیک ہے، پاتا، تو ابھی میں اس کی صفائیاں دے رہا ہوں کہ ایک کو وقت پورا نہیں دے سکتا ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ کو وقت بطریق اولا نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی زندگی پرسکون ہے اور میں چاہتا ہوں یہ سکون برقرار رہے۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بہت زیادہ شرارتی تھے یا حد سے زیادہ شریف؟ شرارتی تو خیر نہیں تھا، اچھا، اور شریف والی بات بھی میں نہیں بتا سکتا، یہ تو میرے بچپن کے دوست احباب بتا سکتے ہیں۔ اچھا، البتہ اپنے کام سے کام کوئی رکھتا ایک ایسا واقعہ کہ اساتذہ نے کسی شرارت کی وجہ سے مارا ہو؟ تھا۔ شرارت کی وجہ سے کبھی مار نہیں اچھا، پڑی، ٹھیک ہے، نہ شرارت کی وجہ سے پڑی ہے، اچھا، نہ مجھے نہ کبھی تعلیمی سبق، حوالے؟ ہاں نہ تعلیمی حوالے سے سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی کبھی مار نہیں پڑی، بلکہ الحمدللہ مار کھائی ہی نہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کیا آپ کے گاؤں کا زیادہ حق نہیں تھا کہ یہ ادارہ وہاں قائم کیا جاتا؟ میرے گاؤں کا اور گجرانوالہ شہر کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل قریب قریب ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ گاؤں میں اگر ادارہ قائم کرتا تو شاید وہاں اتنا کام نہ ہو سکتا جتنا یہاں کام ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، گاؤں کے بچے بھی یہاں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں کے شاید گاؤں میں نہ جا سکتے۔ بالکل ایسے دوسرے شہروں کے بچے یہاں آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے گاؤں میں جانے میں مشکلات کا شکار ہوتے، تو یہ یہاں جو کام کر رہا ہوں اس کا فیضان ہمارے گاؤں میں پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ مرکزی علماء کونسل پاکستان کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، یہ فورم معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جو کردار تمام جماعتیں ادا کر رہی ہیں وہ کردار یہ بھی ادا کر رہی ہے۔ اس وقت تمام جماعتوں کے پیش نظر یہی ہے ملکی قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے، اپنی مذہبی اور مسلکی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور ملک و ملت کی خدمت کے لیے جہاں تک ہو سکے کیا جائے۔ تو باقی جماعتوں کی طرح یہ جماعت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ ایک انوکھا انداز خطابت رکھتے ہیں، یہ انداز کسی شخصیت سے لیا گیا ہے یا آپ نے الگ سے اختیار کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، انداز خطابت کی طرف کبھی میں نے توجہ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میری زیادہ توجہ مطالعہ، معلومات جمع کرنے کی جانب ہوتی ہے۔ انداز خطابت کی طرف سامعین، مخاطبین اور عوام کی توجہ تو ہوتی ہے، بس جیسا مناسب لگے ویسے لب و لہجے میں گفتگو کر کے ہم آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور دوست احباب اسے پسند کرتے ہیں، اسے منفرد قرار بھی دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اساتذہ، والدین اور دوست احباب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ خطابت کب شروع کی اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ظاہر بات ہے جب ہم دین پڑھنے کے لیے نکلے تو دین تو پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی آگے تبلیغ کی جائے، دعوت عام کی جائے۔ خطابت کا شوق مجھے سکول دور سے تھا۔ ٹھیک ہے، سکول کے زمانہ میں بھی
تقریر میں کیا کرتا تھا، اور حفظ کے زمانہ میں کبھی کبھار جمعہ پڑھانے کا موقع مل جاتا تو جمعہ بھی پڑھا لیتا تھا۔ اچھا، اولا والے سال سے میں نے گجرانوالہ میں مستقل خطابت شروع کر دی تھی۔ نوشہرہ روڈ پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں میں نے خطابت کا آغاز کیا۔ ضرورت اس کی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے محسوس ہوئی، جو پڑھ رہے تھے اس کی پختگی کے لیے محسوس ہوئی، اور ویسے بھی ابلاغ دین کے لیے خطابت ضروری چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک تحریکی خطیب مانا جاتا رہا، لیکن اب آپ علمی اور تحقیقی خطابت کر رہے ہیں، کیا یہ یو ٹرن ہے یا ترجیحات میں تبدیلی؟ اصل میں بندے کا ذوق ہوتا ہے، میرا ذوق شروع سے ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی وکالت اور دفاع کا ہے۔ الحمدللہ وہ آج بھی ہے، اور اس ذوق میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک دور تھا، اس دور میں میرے ذوق کی تسکین ایک خاص طبقے میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مطالعہ میں بھی وسعت دی، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ رہا، اور اس کی برکت سے پھر ان مقامات اور ان طبقوں میں بھی صحابہ کرام کی وکالت، ان کے دفاع اور ان کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ نے قبول فرمایا، جہاں شاید ہر خطیب پہنچ کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ یو ٹرن تو نہیں ہے، اچھا، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آدمی انداز اور طریقہ کار بدل لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سیرت نبوی سے ثابت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کا طرز دعوت، مدنی دور کا طریقہ کار یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ باقی ترجیحات جو ہیں وہ بدلتی بھی رہتی ہیں، لیکن مشن نہیں بدلتا، ٹھیک، نظریہ نہیں بدلتا، وہ الحمدللہ جو تھا آج بھی ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کی گفتگو انتہائی علمی اور تحقیقی ہوتی ہے، سننے والا انداز گفتگو اور تسلسل اور ردھم میں مست ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ کچھ بات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیا آپ واقعاتی انداز یا کسی اور عوامی مزاج کو مد نظر رکھتے ہیں؟ اصل میں 17 سال گزر چکے تدریس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ تدریسی لب و لہجہ خطابت میں بھی نظر چھلک پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کوشش ہوتی ہے کہ تمام طبقات کا حصہ لے کر اسٹیج پر جایا جائے، ٹھیک ہے، اس میں اہل علم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہوں، عوام الناس کے لیے بھی ہوں، طلباء کے لیے بھی ہوں، لیکن یہ تاثر اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب عوام ہر بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بات ان کے حصے کی نہیں ہوتی، کسی اور طبقے کے حصے کی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب گفتگو میں مسئلہ سمجھا دیا جائے، ٹھیک ہے، بات واضح کر دی جائے، کچھ چیزیں خطابت کا حسن ہوتی ہیں، مترادف الفاظ اور مترادفات کا استعمال، ہم قافیہ الفاظ، ملتے جلتے جملے، پھر اگر ہر لفظ اور جملے کا معنی سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، خلاصہ چونکہ ذہنوں میں اتر چکا ہوتا ہے۔ آپ جامعہ نصرت العلوم سے فارغ التحصیل بھی ہیں، اور ایک طویل عرصہ آپ نے وہاں پہ تدریس بھی کی، پھر اپنا ادارہ قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جامعہ نصرت العلوم میرا مادر علمی ہے، میرا فخر ہے، میرا سرمایہ ہے۔ یہ ادارہ دراصل میں نے طالب علمی زمانہ سے ہی قائم کر لیا تھا۔ اچھا، میں درجہ خامسہ پڑھنے کے بعد اس مسجد میں بطور امام آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے یہاں حفظ کی ایک کلاس شروع کر لی۔ ٹھیک، جب میں نے نصرت العلوم سے دورہ کیا، اس وقت یہاں حفظ کی 2 کلاسیں موجود تھیں۔ اساتذہ کرام نے اعتماد فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے محتمم صاحب حضرت مولانا حاجی محمد فیاض خان صاحب سواتی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے والد کی طرح محبت دی، تربیت فرمائی، اور ان کی وجہ سے علمی طور پر
بہت زیادہ فائدہ مجھے ہوا۔ ٹھیک، فراغت کے بعد نصرت العلوم میں تدریس کے لیے انہوں نے قبول فرما لیا۔ اچھا ماشاء 12 سال میں نے نصرت العلوم میں تدریس کی، اللہ، الحمد اور جب میں نے نصرت العلوم سے اپنی تدریس کو موقوف کیا، اس وقت مجھے مشکات شریف پڑھاتے ہوئے نصرت العلوم میں 4 سال گزر چکے تھے۔ ٹھیک، تو ادارہ تو قائم ہو چکا تھا طالب علمی کے زمانہ سے ہی، ٹھیک ہے، البتہ 1 سال میں نے نصرت العلوم اور اپنے دارالعلوم فاروقیہ میں دونوں جگہ پر تدریس کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 2 جگہ پر تدریس کے حالات اور اتنی فرصت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی منظور تھا۔ اب 6واں سال ہے اس مدرسہ میں شعبہ درس نظامی کے قیام کو، اب میں یہیں تدریس کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو اوقات ہیں وہ دیگر مصروفیات اور کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ خطابت کے لیے پورے ملک میں سفر کرنا پڑتا ہے، کچھ تھوڑا بہت لکھ بھی لیتا ہوں، اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ وقت، مہمانوں کی آمد و رفت، اپنا آنا جانا، یہ مشاغل بہت سارے بڑھ چکے تھے۔ اس وجہ سے پھر 2 جگہ پر مشکل بھی تھی، اور شاید میں اپنی ذمہ داری سے انصاف بھی نہ کر پاتا، تو اس وجہ سے اب وہاں تدریس کا سلسلہ موقوف ہے، اور دارالعلوم فاروقیہ میں تدریس کرتا ہوں اور یہیں پہ اسباق پڑھاتا ہوں۔ آپ نے حضرت صاحب کو دوست ہونے کے ناطے کیسا پایا؟ ماشاءاللہ جی، حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب بہت اچھے سارے دوست بھی نے، مخلص نے، اور ماشاءاللہ اچھے خطیب اور اچھے عالم بھی نے اور اچھے دوست بھی نے، اور یہ نال نال ایک اچھا دینی مطلب وہ اپنا سسٹم جڑے وہ چلاندے نے۔ الحمدللہ بہت اچھی گفتگو اور پڑھی لکھی گفتگو کرتے ہیں، جڑے علماء دین جڑے نے، پڑھے لکھے لوگ جڑے نے، وہ انہاں دا بیان سننے سے دور دور تو انہاں دے کول آندے نے، اور علماء دا سیکھن بھی آندے نے۔ آپ کا روحانی تعلق کس شخصیت سے ہے؟ میرا روحانی تعلق سب سے پہلے امام اہل سنت محدث عرب و عجم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ سے تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اب میرا روحانی تعلق شیخ المشائخ حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خان صاحب خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مولوی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی معاشرہ میں علماء کا کردار عوام کے، انسانوں کے عقائد و ایمان کی حفاظت، ان کے اعمال کی اصلاح، ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ رفاہی کاموں میں بھی جہاں تک ہو سکے علماء کو شریک ہونا چاہیے۔ اس کے نتائج اور اثرات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی حالیہ سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو حقیقی سیاست ہے وہ تو پاکستان میں دور دور تک نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اگر کچھ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سیاست ہے، اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی تصانیف کون سی ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ اس وقت 3 ضخیم کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ایک کا نام نخبۃ الافکار ہے، اور یہ آل پاکستان مقابلہ کتب میں دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ اس کا نام عمومی طور پہ سمجھنا مشکل ہے۔ مفکر اسلام علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تجویز فرمایا تھا، ٹھیک ہے، میں نے اس کا نام چنا تھا عمدۃ الافکار۔ ٹھیک ہے، حضرت فرمانے لگے اس کا نام نخبۃ الافکار رکھیں۔ ٹھیک ہے، میرے شیخ اور استاذ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ادارے کے ہمارے سرپرست بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کے حکم کو ترجیح دی اور اس کا نام نخبۃ الافکار رکھا۔
اس کا معنی ہے چنے ہوئے افکار و نظریات۔ دوسری کتاب ہے نقوش اکابر، جس میں اکابر کے احوال اور ان کی سیرت و کردار کا تذکرہ ہے۔ اور ایک کتاب ابھی 450 صفحے کی شائع ہوئی ہے، دنوں اور مہینوں کے فضائل و احکام، جس میں انگریزی اور عربی دونوں لحاظ سے مہینوں کے، دنوں کے احکام کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں ہونے والی بدعات اور رسومات کا بھی رد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ کتابیں چھپتی رہیں رسالوں کی شکل میں، لیکن ان کی ایک آدھ دفعہ اشاعت ہوئی، دوبارہ وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو ابھی تیار ہو رہی ہیں، ان کی کمپوزنگ چل رہی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز عنقریب شائع ہو جائیں گی۔